سے واقعہ ہے، ایک مال ختیجہ پائی انہوں نے نبوت یا اللہ مظلوم کا رحمت کا واسطہ آزادی کا واسطہ یا اللہ امام زمان سرکار کے ظہور میں تاجیل فرما سادات نظام کو اپنے نظیم عطا فرما بانی بیٹے میں شاہ صاحب کو صحت سلامتی اور دراز زندگی عطا فرما درگاہ میں مدد کا بہت بڑا نام کے مرتبہ سرکار علامہ سید منظور شاہ صاحب صدر آباد کے خصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد میں رمائی کے دعائے ہے اور تھوڑا اور قریب آج بسم اللہ بنائے کے بادشاہ اور علیہ السلام مومن بھی انشاءاللہ شکل کے صدقے پیدا ہو جائیں گے 21ویں صدی میں یہ تمام ہے اور 12ویں امام کے میرا سلام ہے کوئی نشے میں چور ہے کوئی دشتہ کام ہے سرکار اپنی اپنی مودت میں جام ہے اور جن کے دلوں میں آگ الفتر و رزن ان مومن کا آتش دوزخ حرام ہے نعرہ تکبیر بقیہ آل ابا
نظر میں اشہد ان امیر المومنین کی شہادت کی قدر کیا ہے، اسی اذان کے لیے اللہ نے قائم کو قائم رکھا۔ جی چاہتا ہے یہ اذان سننے کو کہ نہیں؟ بولو، نہیں جی چاہتا۔ اس دل پہ بھی لعنت ہے جس میں یہ چاہت نہیں ہے۔ میرے بس میں ہو یہ میں گھر گھر جا کے سمجھاؤں، میں بڑا مطمئن ہوں، یہ مجمع بڑا خاص ہے۔ میں تو ویسے ہی لوگ سے بڑا گزرتا ہوں اور تلاش میں رہتا ہوں کہ کوئی خالص مل جائے جو صرف ذکر پاک والے ہوں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ خالص کا پتہ کرنا۔ یہ بیڑا گرد اس لیے ہو گیا ہے کہ ہر شے مکس ہو گئی ہے، اسی لیے کچھ نہیں رہ گیا۔ اور اگر تھوڑی سی دعائی میں ملاوٹ زیادہ ہو جائے تو پھر دعائی میں جا کے کیا کرے؟ نہیں سمجھ آتی کیا کرے؟ یعنی یوں سمجھو کہ پہلے دودھ میں پانی تھا، اب پانی میں دودھ ہے، اور پھر پانی میں بھی دودھ نہیں، کوئی دودھ نمار دودھ ہے۔ اتنا بیڑا ہو گیا۔ اس کو میں اگر آپ چاہو تو سمجھاؤں تو 4 منٹ۔ بھائی بہت مطمئن، اتنے بندوں کو میں کچھ سمجھا سکا نا، اور میرا امام جانتا ہے میں یہ کوئی ڈبکی بجانے کے لیے نہیں آتا، میں سرکار کا چاہتا ہوں کہ ریت تک کوئی پیغام پہنچے، اس کے لیے اور مولا جانتا ہے اور کوئی غرض نہیں۔ جناب والا کیسے پتا چلے خالص؟ فتح مکہ جب حضور نے کی تو رات کے ٹائم جناب عباس اور میں کیا کروں، جی تو نہیں چاہتا نام لوں، لیکن یہ حجت تمام کرنے کے لیے میں کہوں حاکم شام کا بیٹا بابا، غلط کہہ گیا، بیٹا نہیں بابا، ابو سفیان، اس نے جناب عباس سے کہا، جب دیکھا نا لشکر تو کہا تیرے بھتیجے نے بڑی حکومت بنائی، بہت بڑی حکومت۔ جناب عباس نے کہا یہ حکومت نہیں، یہ نبوت ہے۔ آپ میرے قدردان لوگ ہیں، خدا اس کو ذرا رکھو۔ جب کہا کہ یہ نبوت ہے، اب دل کو حالات ایسے نظر آئے کہ انہوں نے نبوت کا کلمہ پڑھا۔ رات کو حکومت تھی، اب دن کو نبوت ہو گئی۔ تو سمجھ آ رہی ہے بات؟ رات کو حکومت کو مان رہے تھے، دن کو نبوت کو مان لیا۔ اب کیسے پتا چلے کہ یہ حکومت والے ہیں یا نبوت والے ہیں؟ بھائی معاملہ عام ہے، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بڑا کام کر سکتے ہیں اور آپ کام کرو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ نمائش والے، یہ کاروباری، یہ کچھ نہیں کرے گا سرکار کا کام، یہ آپ خود کام کرو بچوں۔ یہ نیٹ کا دور ہے اور آپ بہت کچھ پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ دکان
वारदात पहुँचाएंगे तो कुछ असर नहीं होगा, खालिस पहुँचाएंगे तो कुछ असर नहीं होगा। हाँ, ये सब कुछ मैं जानता हूँ। अब जनाब कैसे पता चले? देखो 1 मिनट में मैं खोलने लगा। बस भाइयों, हुजूर ने पर्दा किया। अब नबूवत कहाँ थी? घर में। हुकूमत कहाँ थी? सकीफे में। अब जो सकीफा में नजर आए वो हुकूमत वाले हैं, जो घर में नजर आए वो नबूवत वाले। भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, इंसाफ नहीं किया लोगों ने। इसीलिए उनको पहले ही हुकूमत मिल गई। समझ आ रही है? ये इसका बेटा था यजीद, होता भी था ना, इसका बेटा भी। ये हाकिम शाम से बड़ा था। पहले उसको शाम की गवर्नमेंट मिली थी। समझ आ रही है? मैं आलम इस्लाम के दानिशवर को कहता हूँ, ये रात को हुकूमत वाले थे, दिन को नबूवत वाले बने। हुजूर दुनिया से पर्दा किया तो इनको गवर्नरी किस रंग में क्यों दी गई? क्या खिदमत थी? नहीं, मेरी बात की कोई समझ आई नहीं? क्या थे? तो चलो सलमान को न देते, अबूजर को न देते, और भी तो बड़े थे, जनाब तला थे, जुबैर थे, बड़े बड़े थे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे, बशरा थे। मैं कुछ कह रहा हूँ और इनको जो दी है वो क्यों दी है? और फिर मुसलसल शाम पे ही कब्जा रहा और फिर हैदर से लड़ने के लिए निकला। समझ आ रही है बात? तो ये सोचने वाली बात, ये बड़ा मुश्किल काम है खालिस निकाल। मैं अब बातें शुरू करो तो लंबी हो जाएगी। अगर आप समझे ना, इस वक्त इतना मचना है। जैसे शेखी साहब ऐलान कर दें कल मजलिस और वो खास बारहवीं का इंतज़ाम होगा, रोज़ टिक्का रोटी, और साथ हर एक को 10-10 हज़ार रुपया भी न्याज मिलेगी सुनने वाले को। फिर इतना ही मजमा होगा? समझ आ रही है? इतना ही होगा? इसका मतलब फिर कैसे पता चले कि जिक्र के लिए कौन आए हैं और फायदे के लिए? इसकी कोई पहचान कैसे की जाएगी? कुछ होना तो चाहिए ना। वो पहचान पता क्या है? मजमा हो जाए बहुत ज्यादा, वो भी जाने करके देख लो। तो फिर क्या किया थे? इतना तो कंट्रोल करना ही बड़ा मुश्किल है। कैसे पता करें कि जिक्र वाले कितने हैं और वो वाले कितने हैं? तो उसकी पहचान सीधी सादी है, कहीं भी जिक्र होगा यहाँ और वो जो सैफुल शाह रोड पे बंदोबस्त किया है, वो सारी वो उधर हो गई और एक टाइम भी होगी। तो फिर पता न चल जाएगा कि उधर वाले कौन हैं और इधर वाले कौन हैं। कुछ समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं? इसीलिए खानदान इलाहिया के पास हुकूमत नहीं थी, ताकि पहचान रहे कि नबूवत वाले कौन हैं, हुकूमत वाले कौन।
اور جن کے پاس ہوتی ہے وہ کامیاب سمجھتے ہیں. توجہ ہے جی. لیکن صرف پوری دنیا ایک ہی جماعت ہے اور ان کا ایک ہی رہبر ہے. اس نے اعلان کر کے کہا تھا میں گواہی دیتا ہوں تم پاک ہو. جس زمین پہ دفن ہو وہ زمین بھی پاک ہے. وانت فوزا فوزا عظیما. اور تم صرف کامیاب نہیں بلکہ عظیم کامیاب. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. وہ صرف ہے کربلائیوں کی جماعت. تھک تو نہیں گئے میں کچھ سمجھا سکتا ہوں کہ کیا پیارا. وہ صرف ہے کربلائیوں کی جماعت جو سند ہے کہ تم فوزن عظیم پہ فائز ہو. بھائیو سن لے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. اور ایک ہی رہبر ہے جو ضرب لگی تو فرما رہے تھے فوز تو بے رب بے کعبہ. رب کعبہ کی قسم حیدر کامیاب جانا. اب اس پہ ویسے بہت گفتگو ہونی چاہیے لیکن کرتے ہیں. امین المومنین کہہ رہے ہیں کہ میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں. تو آخر کون سی کامیابی ہے جو حیدر کو ملی تو اعلان کر دیا. ایک ذات ثقلین کی عبادت بنی ہے. نہیں کہا میں کامیاب ہوگا. ہاں نیند پہ مرزات بنی ہے. نہیں کہا میں کامیاب ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ناکام ہے. علی کا ہر سانس بھی کامیاب ہے بلکہ علی ہے. میرے مولا کی ہر سانس ہی علی ہے. لیکن اعلان کر رہے ہیں آخری سانس پہ. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی حق ہو گئی. یہ مرزات بات تو کی جاتی ہے تو فرشتے کہاں رہتے تھے؟ آسمان میں. ذات واجب نے کیا کہا کہ باتیں چھوڑو اور دیکھو بستر رسول پہ. نہیں سن رہے جی میں کہا کہہ رہا ہوں. گلہ ضائع ہو جاتی ہے. دھیان کر جی اپنے بچارے پڑھ دیں گے انہوں نے آپ کو نہیں پتا کیا کہہ وہ ذات واجب نے. ادھر والے ادھر دیکھو. عرش تو ہے ادھر. عرش پہ رہنے والا ہے ادھر. لیکن وہ کہہ رہا ہے جبریل کو بھی کہ ادھر دیکھو. اس کا مطلب ہے کوئی ہے تو عرش سے بھی بڑا زمین پہ ہے. سمجھ آ رہے ہیں بات کی کہ لیکن یہ نہیں کہا میں جہاں بچوں کے سوال ہے یا نہیں. اور بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں اور یہ میں سب کو سن رہا ہوں. تو یہ سننا مجبوری بن جاتی ہے نا. ویسے دل تو نہیں سنتا. کوئی کہہ رہا ہے شریعت بتا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ کہا مولا علی نے منہ چھٹو تو کسی اصل نماز مکمل کرو. کیا بکواس کرتے ہیں. منہ چھٹو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں آ رہی؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا کہا رہے ہو؟ یہ عالم نے وہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابی بن کعب نماز پڑھ رہا ہے. رسول پاک نے فرمایا ابی جلدی آ. نماز پڑھ کے آیا. کہا دیر کرنے کے بعد کہتا کن اصلی یا رسول اللہ. اللہ کے رسول
اس بات کا قرآن کی آیت، پھر اضافہ کر سکتے ہو دعا کا. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ دعا ہے نہیں. ذکر کا اضافہ کر سکتے ہو، یہ ذکر ہے نہیں. یہ آیت ہے نہیں. تو پھر نماز کیسے رہے؟ سمجھ آ رہی میری بات نہیں ہے؟ اچھا جی، آدم نماز میں یہ کہے تو اس کی رہے گی؟ نوح کہے، ابراہیم کہے، موسیٰ کہے، عیسیٰ کہے، خمینی کہے، نورانی کہے، توجہ ہے اور میں کہتا ہوں قبلہ صادق نقوی کہے، یہ مقدسی کہے، نماز رہے گی؟ نہیں. اب لگاؤ فتویٰ حیدر پہ نہیں. اگر فتویٰ نہیں لگاتے تو پھر نماز میں ولایت پہ بحث چھوڑ دو. نوح نہیں پڑھ سکتے، عیسیٰ نہیں پڑھ سکتے، مجتہد نہیں پڑھ سکتے، مولوی نہیں پڑھ سکتے، ہم مسکین نہیں پڑھ سکتے. یا علی آپ نے کیوں پڑھا؟ کہا تو سمجھ نہیں رہا. آدم نمازی ہے، نوح نمازی ہے، ابراہیم نمازی ہے، موسیٰ نمازی ہے، عیسیٰ نمازی ہے، مومن نمازی ہے، مسلمان نمازی ہے. اور میں کیا ہوں؟ انا صلاۃ المومنین، میں نماز ہوں. اچھا بس ہو گیا، بات لمبی ہو گئی. یہ کیا کہتے ہیں؟ مولا حسین نماز پڑھ رہے کربلا میں، سعید آگے کھڑا ہے نا، اس نے پڑھی نماز نہیں. لیکن مولا نے کیا کہا؟ جعلک اللہ من المصلین، ایمان کیا ہے تیرا شمار نمازیوں میں ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیسے کیا رہے ہو؟ ابھی چھوڑو، مجھے چھوڑو، توبہ کر، اسے چھوڑ کے کیا رہے گی نماز. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بہرحال اس رکعت کے بھانجے نے مکمل کرائی تھی جماعت. ہاں تو یہ سب امیر المومنین کی خدمت میں تھے. اور پھر یہ پاک شہزادوں کو منع کیا گیا تھا، آپ نے مسجد میں نہیں جانا. آخر جواب ظالم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ پہلے جاگے ہوئے ہیں. کوئی سننے پہ ہوگی میں کی پڑھ سوائے توہین و تذلیل کے کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو سمجھ آ گئی؟ ان کو امر دیا گیا تھا کہ آپ نے مسجد میں نہیں جانا. میں اکیلے جانا تھا، چونکہ مقصد نہیں پایا جا سکتا تھا اگر ساتھ ہوتے تو. اب ایک بات سمجھ میں آ گئی. میرے مولا کعبے کو یاد کرتا ہے. کعبے اور رسول ثقلین نے کیا فرمایا تھا؟ یا علی انت مثل الکعبہ، یا علی تو میری امت میں کعبہ کی مثل ہے.
چھوڑ رہا ہوں، سکونت اختیار کر رہا ہوں ان کی. توجہ ہے یہ نہیں؟ جگہ کون سی ہے؟ بغیر زراعت کے، یہاں کچھ ہوتا نہیں، پتھر بنجر کچھ نہیں. توجہ ہے جناب؟ تو پھر چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ کہاں ہے فلسفی؟ کہاں ہے فقیہ؟ کہاں ہے دانشور؟ لگاؤ ابراہیم پہ فتویٰ. کیا ہے مجبوری؟ جہاں پانی بھی نہیں، روٹی بھی نہیں، اور چھوڑ کے بھی جا رہا ہے ایک بچے کو اور ایک بیوی کو. کوئی عقل اجازت دیتی ہے؟ کوئی شریعت؟ میں کچھ کہہ گیا آپ نے. تو یہ کیا کیا ہے خلیل میں؟ خلیل کیوں نہیں پوچھتے نبی تھے کہ یہ تو نے کیوں کیا؟ کہا جاہلو بکواس نہ کرو، مجھ پہ الزام نہ لگاؤ. میں کہہ کے چلا ہوں ان دا بیت کا محرم، میں تیرے محرم بیت کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی مجھے اگر یہ یقین نہ ہوتا کہ اللہ کے گھر سے میری اولاد کو سب کچھ زندہ رہنے کے لیے مل جائے گا. نہیں سمجھ آئی؟ یعنی میرے گھر سے سارا رزق ان کو بقائے حیات کے لیے. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی میں کیا کہا ہے؟ تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، کسی روڈ سڑک پہ نہیں. اس کا مطلب ہے تیرا گھر ہے تو مجھے یقین ہے نا تیرا ہے. جس گھر سے کچھ نہ ملے وہ گھر والے کی توہین ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ ایک بات اور ہے، جناب نوح کی کشتی پہ ساتھ بیٹھ کے کتنے دن چلی؟ کوئی سننے بھی پہ ان جیڑے جیو پہ ہی سنن دے آدھی ہو جائے مسیح کی سنے گی. پت پیچھے ایمیں بڑا نالے کا بھی ہو گئی ہے نا، ایک تاک نہیں جو دور ہے. کوئی سمجھ آئی؟ 6 مہینے تھے اوپر سے بارش، اور یہ کوئی جہاز تو نہیں تھا. تو پھر وہ کھاتے کیا رہے؟ وہ کچھ کھاتے تھے نا، بچے کیسے رہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے بیڑی بیڑی، کشتی کشتی، نوح کی کشتی، نوح کی کشتی. اور جاہلو کشتی کشتی کر کے اپنا بیڑا غرق نہ کرو. کشتی تھی لیکن بیٹھے ہی وہ جنہیں یقین تھا کہ سب کچھ بیڑی سے ملے گا. نعرہ حیدری. بھائی میں کوئی سمجھا سکتے ہیں قائد برباد ہو گئے. اگر نوح کی کشتی سے بقائے حیات کے لیے جو سوار ہو جائے اسے ملتا ہے، جو بیت اللہ کے پاس رہ جائے بقائے حیات کے لیے اسے ملتا ہے. تو حیدر کشتی بھی ہے اور مثل کعبہ بھی ہے. وہ علی نہیں جس سے ملکوں کو سب کچھ نہ ملے.
غازی پاک کا بنیا پاک ہے علم پاک ہے یہ زری پاک ہے تو پھر اتنے کرسیاں لگانا چاہیے بولا جاتا تو صحیح اور یار کوئی کرو تو سید پیرو میرا روگ ہی باندھے ہو کر دے کاکھ عملی طور پہ کچھ بھی جنہوں نے بتا کیسے ہی کرتے بھائی ایچ سیدزادیاں نے انہوں نے منن والے کئی بلندے میرے نام منن تسی اپنی ماں کو کئی بلندے ہو ڈاکٹر صاحب اپنی ماں کو بلندے ہو کئی بلندے میرا نام بلندے پھر پاک کر دیا شہزادیاں کیوں نہیں سکنا بلانا چاہیے نہیں بلانا چاہیے لیکن کتوں ادب چل رہا ہے جس سزاد نے ہم کر رہے ہیں جو نان چلیا پھر کتوں چلے گا جی میں شمر بلایا ان کی بھی ایسی بلا بھی ہے یہ دکھتا بتا تو نہ لگے گستاخہ کا مجمع نہیں ہے ادب آیا میرا جائز مطالبہ ہے بس کریے خالد ذاکر صاحب آگے ایک سلوات پڑھو اونچی آواز سے کوئی سمجھ آئی کہ نہیں اچھا کہ سارے دل سے مولا علی پسند ہے یہ گل ہے بھائی سے مطلب دن وقت نہیں ہوتے میرے پہلا مخاطب تسی ہوندے ہو یہ تو بیچارے مظلوم نے جنی والی بڑا دل کرے انہاں نوں دے ہو بڑے اڑے چڑے ہوندے غور نہ کر سکتے اور یہ میں 3-4 دن کر پیا کرنا بھائی کسے کو مقابلے چ بلانا ہو گئے تو کوئی بندوبست کری میرے تو رہتا میرے تو رہتا کوئی بندوبست کری رہا ہے کوئی نہیں کی جی وہ جا ہونا رہا ہو گئے وہ جا میں نے مان نہ دسو ہم مولا علی نو دل وچ واڑن واسطے کرنا کی ہویا ذاکر سدے ہو ککھ نہیں کرتے سٹیج سیکٹریاں نوں سدیاں سمجھ آ جاندی ہے ذاکراں جمیل کرنا تے جڑے ذاکراں دے نے وہ ڈیلر شیلر وہ پہلے ہی راتی آ گئے ہوتے ہیں مینوں پیاندے سن سارے دے پڑھائے ہیں میں کہا جی من یہ کچھ کرنا پہلے کہ نہیں کرنا پہلے بولا جی جو مولا علی نے جو سجنا ہے آخر کچھ تے کرنا پہلے ایسا کی اور آگے کی آلے دن سادہ کی بستی ہے تے کی کیتا ہے اسے حساب یہ بات کرتے ہوئے ادھر نال بڑا قصیدہ کنے پڑھنا جڑا مولوی صاحب پڑھے ہے ادھر نال بڑا کنے ہوندا ہے کنے پڑھنا یہ وہ قصیدہ جڑا اللہ نے عرشاں تے پڑھیا ہے تے فرشتیاں نوں سنایا ہے تہاڈی بات نہیں یہ مطلب ہے تہاڈا مجالس ذکر پاک نال ادب اداب نال کوئی رشتہ نہیں تہاڈا کچھ سواتا نال ساڈے کو نہیں خوشامد ہوتی پاکاں دا کام لٹیا گیا تہاڈی خوشامد کر کے ہو چاہیے سرداران کی بات ہے میں غلط آپ نے ٹھیک ہے یہ مطلب ہے کسی کے ساتھ شروع ہو گئے تے آزاد آ ہو گئے جڑا آگے بیٹھا میں غلط سیاح کی ہے غلط ہے کہنا مزاد آ رہا اور جن لوگ ذاکر صاحب تھوڑا پڑھے تو پتہ نہیں سیکھا لگتا جی آزاد آ رہی ہے کہ انجبی نام کیا سنسار اس ویلے وہ آ ہو گئے میں ایک کی گل کرا میں بس بڑے بڑے ذاکر صاحب نے پوچھا یہ چلو بچے نے پہلی بار میں تھے بخاری صاحب اسٹیج سیکرٹری صاحب یہ تانوں کوئی بندہ آکھے ساڈے گھر دم تو جی میرے کمرے چ وڑو نا بھاویں کڈیاں فوٹواں کھچدا جاوے تے اگے وہ
بیٹھی ہوئے جنہوں تساں آپ کے طلاق دیتی ہے اندر رنگ جو دیتے کیوں جی تھوڑی غیرت دس جنہوں طلاق تساں دے دیتی ہے تے آخر شریف لوگ کو سختی دیتی ہے نا تے پھر تہاڈا اس کمرے چ وڑن تے تساں آخنا بندہ بھی چبل ہے یہ میرے نال دھوکھا کیتا ہے میں تے سمجھیا میرا عاشق ہے تے ایک کوئی کوڑا ہندی کر لے کیوں بھائی والو بچے ہو سارا مجمع ہندی کر لے کیوں جناب سے سچ تسی مان گئے ہو تے میں کسے بھی نہیں بات کرتا ٹھیک ہے تو ان مولا علی نے دیتی ہے دنیا میں طلاق جنہوں مولا علی طلاق دیتی ہے جیڑے دل میں جو وہ بس دیئے ہوتے ہیں در بھول جائے گا بولو او غلط کرو میرے نام او خدا واسطے کو غلط کرو میرے نام تے زبانی گلاں تے جیو پہ تے حق پہ ماس ہو گئے تے ہو گیا یہ دل کی بنے گا اپنے دل جیڑے دل وچ دنیا ہے اوتھے حیدر ہے تے جیڑے دل وچ مولا علی ہے اس دل وچ بلند صحیح اس دل وچ دنیا بنی تے میرے استاد معظم نے فرمایا بیٹا اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا چھوڑ دو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہو دل میں دنیا نہ رہو جن کے دل میں دنیا نہیں رہو ہاتھ بلند کر کے پیغام دے سکیا میں کیا بڑا بڑا ٹائم لے لیا بس ان سے لیے پھر مولا صاحب کا ملاقات بڑی زیادہ ہو جائے گی افوس تو رب الکعبہ کا مطلب کی مولا علی کیوں کامیاب ہو گئے کی ہو گیا کئی آندے نے روزے دار سن تے کامیاب ہو گئے تے نماز سن تے کامیاب ہو گئے تے نماز دے وچ شہادت لگ گئی تے کامیاب ہو گئے وہ گل سنتے پہ اور یہ تعلق ہے اور خدا دے بندے علی نماز پڑھ کے کامیاب نہیں تے روزے رکھ کے کامیاب نہیں تے ایک بار کھا کے علی کامیاب نہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں جب وہ قاتل بھی نہیں سی نا وہ تو اللہ نے نو علی رکھے سمجھ آگے تے یہ پھر کامیابی کی ہے یہ تھوڑا آپ بند ہے کہ دیتے گفتگو اینا دنیں سے کرو نا تے میں ایک کر لگا آج جیڑے ملازم پوچھو نا مولا کی شہادت تے روندا پیا کہ نہیں اے جیڑے علی اللہ آندے نے روندے پے کہ نہیں روندے نے نا کہ آج امیر المومنین دی شہادت ہو گئی تے مولا علی نے آخیا میں کامیاب چاہ رہا میں آیا ہی انہوں منان واسطے میں آیا ہی انہوں منان واسطے تے میں کعبے چ ظاہر ہو کے تے مسجد ضرب سیٹ ہوں سیٹ بھی پوچھو تے آندا مولا علی مسجد شہید ہوئے نے تے کعبے چ آئے نے تے آؤں تے شہید ہونے والے نوں اللہ نہیں آندے انہوں اللہ دا بندہ ہی آندے گل سمجھ آ رہی ہے گل نہیں تو نہیں آ رہی کوئی سنتے تے میں کیا تے ایک پاسے بنو میاں دا بھی تختہ ہوا جاتا ہے انہاں شام وچ اعلان کیتے اسی کہ مولا علی نماز پڑھی تے جیڑے ویلے خبر پہنچی ہے نا 27 تے شام وچ جشن منایا کہ دو باری تے شام وچ جشن منایا ایک باری جدوں پیو دے قتل دی خبر پڑھی تے دوجی والی اودوں جدوں پتہ لگ گیا ہن برا دے قتل تو بعد اودیاں بہناں شام آ گئی سنیا کہ مولا علی مسجد سن شہید ہو گئے تو نلکا مولا علی مسجد بھی جانتے سن مجلس میں نہیں گلی کرنی ہے
پاک رسول نہیں لائے پاتے مولا علی کیوں اللہ اکبر گئے سجدے چنے آئے سجدے چنے بندے ہمیں سر کو کرنا لگتے ہیں ایک وڈے مولا امیر المومنین مسلم روایت ہے آپ کے سجدہ کی ہے نہیں گاتی سمجھ آئی سجدہ کی گئے اس سنتے پہ ہو یاد گئے سجدے آئے گلہ تو لگ کیا ہے نا ایک جناب آدم علیہ السلام آئے تو نہ سجدہ کی ہے انہاں کو سجدہ ہوئے ہے جناب آدم کی ہوئے ہے پہلا کام جناب آدم کا کی ہوئے ہے اللہ نے جیڑے ان کو سجدہ کرتے سن آپ کیا ہی نہیں کرو لیکن مولا علی ہے جناب آگے پہلا آپ سجدہ کرتا ہے کراندہ نہیں جنہیں کرایا ہے ان اللہ کسے نہیں آکھیا جنہیں کیتا ہے ان دنیا اللہ کرتا سمجھ آئی میری غلطی کیوں قابل ہے سجدہ کرتا اس واسطے پاک رسول صلی اللہ کی رحمت کا نظر رحمت علیہ تے نا دو لے ایک نے رحمت علیہ ایک نے جلال علیہ علی مولا اپنے جلال کا مظہر ہے اے وہ دی رحمت کا مظہر ہے کچھ سمجھ آئی اپنی غلطی کہ نہیں تو رحمت کا مظہر جتنے بھی ظاہر ہو جائے وہ برداشت ہو جانا سی جیڑا جلال کا مظہر سی نا او دا جلوات سوائے اللہ دے کر تو کوئی اور برداشت ہی نہیں سی کر سکتا سمجھ آئی میری غلطی کہ نہیں وہ قابل وچ مولا علی آئے تے نسائیاں نمی شونا بیان کیتیاں مولا علی کعبے چاہے تے مسجد وچ گئے مولا علی کعبے چاہے تے مسجد وچ گئے تے یہ شور بھی مچ گیا دھوم بھی مچ گئی تاکہ بندیاں کو یاد رہے آؤن آلے نو اللہ نہیں آندے کلر والے نو اللہ تے آئے کو اللہ نو منان واسطے سان تے جیدے ویلے سجدے ضرب لگی تے آکھیا میں کامیاب جا رہا ان سارے من دے رہن دے جنہوں علی چکے آوے وہی اللہ نعرہ حیدری میری غلطی سمجھ آ رہی میرے مولا علی جلال کا مظاہرہ کیتا نہیں کلی نہیں کیتا آج تک کلی مظاہرہ ہونا بھی ہے کہ نہیں کدوں یہ دا مطلب ہے جدوں پھر وقت دا علی ذوالفقار پھڑ کے آوے دا تے پھر کلی جلال دا مظاہرہ ہوئے کہ نہ ہوئے بولو جی جنہاں دا دل کرتا ہے آج ہی ہوئے دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری بس کئی روزہ دارو اللہ دے میں مانو تے اللہ کو روزیاں چھ منگی ہے تے کی منگی اے ان لیلۃ القدر دی رات ہونا لیے تے اللہ کو منگی ہے تے کی منگی تو میری گل سنتے پہ ہو جی تو ہمیں یہ پتہ نہیں لگتا کہ آپ پی ٹی آئی کے آگے پر کچھ لو یہ نہیں پہ مانگتے ہیں یہ مانگتے ہیں عمران خان باہر آ گیا یہی پہ مانگتے ہیں نا تے میں آنا جنہ جنہ دے دل چلی بس جاوے انہاں دی فریاد دی ہے کہ خاتون دا چند تک دل نظر آوے میں گل سے یاد رہا تھا کہنا عمران خان دا جیل جان کوئی غنیمت دا موقع سمجھ انہاں دی دیاڑیاں لگدیاں نہیں لگدیاں تے ذرا انہاں چکی ماہ رمضان ہے دھیان تے کرے آدھے کدھرے اسی بھی علی والے بھی اخبار کے دیاڑیاں لاندے چھے درستے نہیں پہ غیبت نو غنیمت دا موقع نہ سمجھو
یاد کرو یہ خون خون والے ذات جلدی سمجھا یہ تو چنگی دعا کوئی نہیں، یہ تو چنگا عمل کوئی نہیں۔ تے علی بن طوس نے کہ لیلۃ القدر کی راتیں کی نماز تعلیم کی کہ قیام رکوع تے سجدے چ اللہم کل ولی کل پڑھا تسی پڑھتے ہی ہو گئے تے نماز دسویں تے چاہیے نا کتے کتے پڑھو قیام چاہیے تے رکوع چاہیے تے سجدے چاہیے تسی یہ بھی نہیں پسند ہوئے اور خدا نے بندے ہوئے تے قنوت شروع کی دی گئے تے امام کی پر فرمانے میں قیام رکوع تے سجدے چاہیے اللہم کل یہ 2 رکعت نماز پڑھو تے جنہیں ایک پڑھ لی سمجھے 1000 مہینے نہ لوں بہتر ہوتی رات لگ گئی تے ضائع کرنی چاہیے پتہ لگ جائے بندے علی نہ ولی اللہ تمہیں لڑتے ہیں میں اتنا امام کی معرفت سمجھانا جتنا نے شریعت کو یقین ہو گیا ساڈا قیام بھی قائم ہے ساڈا رکوع بھی قائم ہے ساڈا سجدہ بھی قائم ہے جنہاں دا قائم ہے وہ ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری اللہ کو سزا رسول کھائے کریمان شاہی کھائے ملونا دبائی کھائے تے جیڑی کوفے چ ٹوٹی گئی ہے نا او پھر پرانا کوفے چ آباد ہو رہا ہے اس لیے امام زمانہ کی شاہی اب نہیں ہے نا تے پھر دارالخلافہ کوفہ ہی بن گیا میں اپنے استاد موظف کو پوچھا سی کہ کوفے کیوں بننا ہے انہوں نے تینوں پتہ نہیں عید دے دن روندیاں جو کوفے رہے ایک عید کا دن باقی دا خون جنگی کا ماما سامنے رکھ گئے تے پاک علی دیاں دیاں رو رو کے آدھیا سن بابا میں تیری شاہی ویکھن آیا یا یتیمی ویکھن آیا تے مدینے منہ کر کے آدھیا سن اماں میں کوفے چ لٹی گئی اماں میرا بابا ماریا گیا اماں میں رل گئی دعا کرے اللہ پاک منتقم والا صاحب یہ علاقے سب کوفے شاہی ہو گئے تھے تے امام زمانہ شام وچوں لین میں آنا تسی دعا منگو نا بھائی اللہ ہو رہا پہ پاک غازی دی پاک پہنو لے کے جاوے مدت تو میری شہزادی پردیس کچے تے ویر دا رات بھی بیٹی کے نال مہارے قدوں آمیں دا میں بھی بیٹے بیٹے چکا ہوا تے امام زمانہ جب شام جانتے نا بس میں مقار دے لگا تے دو گلہ میں بچیاں نے بیٹی جوانا نے پڑھا لگا چونکہ اس پاسے توجہ نہیں شہزادی جب اٹھے تھی نا میں نہیں پتا کہ وہ انتظام قائم کرے گا ایڈا ریت کو کونتے قادر بنائے گا پتہ نہیں آپ کی انتظام کرے گا میں تو چلے آجے دل شہزادی باہر اپن کے نا تے میری مخدومہ دمشق شہر اللہ اپنا چہرہ اقدس کر تے میری قدم چکے دی دمشق کا میں آ گیا تسی رو پہ ہو بی بی دے دمشق کا قدم اٹھان دی دیرے میں دی قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آکھے دادی ہوں تیرے پتر دی شاہیے ہوں دمشق کا کیوں پہ قدم اٹھا دیا میرا دادا سجاد خون روتا رہا منو سجیاں ہو گیا خون رو دیا تسی دمشق کا کیوں پیر چکے ہیں میں تھانو لین آیا رو کے آکھے دی میں کلیاں رنگا نا میں 4 سالہ دی
عرش تے وصل دکھا دے اتنے بھی ان کی وصل جی میں حدیث کے ساتھ کبھی مسئلے سر کبھی انہوں نے بڑا بات سی کبھی ملائکہ انہوں نے بوئے تے بیٹھے ہوئے سان عالمین انہوں نے بوئے تے چکے تے پھر پتہ لگے انہوں کا ادب کیے انہوں کی شان کیے رب صلی اللہ محمد و آل محمد وفجل فرجا